السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے سماعت فرمائیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ دونوں حضرات علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاق کے اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا، ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کریں۔ اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھا اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اتنے میں ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہیں، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں آیت پاک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ نازل ہوئے۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے رہو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہو جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازے کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ دیکھے کہ جب وہ کفاروں کے دنگل سے نکل کر ہجرت کر کے جب چلے اور کفاروں نے ان کا جب پیچھا کیا تو یہ بہت بڑے تیر انداز تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے تیر کے تعلق سے آپ جانتے کہ میں کتنا بڑا تیر انداز ہوں، ایک بھی تیر خالی نہیں جائے گا۔ اگر تم لوگ اپنی جان و مال چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، اور اپنے وہ باندیاں اور وہ وہاں کے جو دولت ان کا مال دے لے کر جان چھوڑا۔ اور آج ہم لوگ مال کے چکر میں اپنا ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مال کے وجہ کر اپنا ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ اگر یہ ایمان بیچنے والے نہیں ہیں اور مال دے کر ایمان بچانے والے تو آج ہر مسلمان لکھپتی ہوگا، خوشحال ہوگا۔ وہ اس لیے میں بول رہا ہوں، تجربے میں بول رہا ہوں کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی کروڑ پتی ہے، ارب پتی۔ وہ چاہے تو ہر اپنے خاندان والے کو بڑھا سکتا ہے۔ آپ مدد اس طرح بھی کر سکتے، قرض دے کر۔ اگر آپ یوں ہی نہیں دیتے ہیں تو قرض دے کر یہ لو 50,000، یہ لو 1,00,000 روپیہ، کاروبار کرو، تو یقینی بات ہے وہ کاروبار کرنے والا بن جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بھائی برادر 4 بلڈنگ ہیں تو اور 5ویں بلڈنگ کی فکر ہے، 5 ہے تو 6 کی فکر ہے۔
اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا بھائی، اپنا سگا بھائی، اس کو بھی کچھ پیسے دے کر کے اس کا کاروبار کرا دے۔ اور یہ مسلمانوں کی تو بات ہی دوسری بات۔ ہمارے مسلمانوں میں اتنے امیر لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ چاہے تو وہ مسلمانوں کی حالت کو بدل سکتے، تعلیمی میدان میں ہو، روزگار کے معاملہ میں ہو، یا کسی اور معاملے میں۔ مگر افسوس در افسوس میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دل سے محسوس کرتا ہوں۔ دوری میں حسن کا چہرہ اختر لگا مجھے، دیکھا قریب جا کے تو پتھر لگا مجھے۔ تو یہ ہے کردار ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ کہا گیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو چہرے سے اس کی غربتی، اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے تو وہاں پر منہ کھولنا، زبان کھولنا بیکار ہے۔ تو آج ہم لوگوں کا یہ احساس مر گیا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ تو یہ ہمارے صحابہ دیکھیے اپنے کیسے واقعات ہیں، بڑے بڑے باغات جو ہے نا دے دیے، اللہ کے راستے میں جو ہے نا، دین کے راستے میں، ایمان کے راستے میں اپنی جان اور مال لٹا دے۔ ارے بھائی، حقیقت میں یہ ہے کہ ہم 70 سالہ زندگی، 80 سال جو بھی ہو، 60، ہم یہاں پر جو کھا رہے ہیں وہ ہمارا، جو پہن رہے ہیں وہ ہمارا، باقی اب کچھ نہیں ہے۔ ابھی کل کے نیوز ایک نے سنا کہ ریمنڈ کمپنی کا 12,000 کتنا کروڑ روپیہ کا مالک، جو فیکٹری کا مالک، اپنے بیٹے کا نام میں جو ہے نا وصیت کر دیا، تو بیٹے نے اپنے باپ کو جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور وہ کرائے کے مکان میں اس کی موت ہوئی۔ یہ پیسے کی اتنے لالچ ہو گیا۔ تو یہ تو غیروں کا معاملہ ہے، اپنوں والا بھی معاملہ یہی ہے۔ بہرحال ہمارے لیے بھی دعا کریں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔